دیکھیں، اس میں جہاں تک بشرا بی بی کی رہائی کا تعلق ہے تو رہائی تو ان کی عدالت سے ہوئی ہے۔ کوئی گورنمنٹ نے کیس وڈرا نہیں کیا تو اس یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر یہ ڈیل کوئی عدالت نے کی ہے۔ یہ تو خواہ عدلیہ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے کہ ایک جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے کو جو ہے وہ ڈیل کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دونوں سائیڈ پہ کھیل پا نہیں رہے۔ میرا جو اندازہ ہے کہ ان سے کوئی سائیڈ بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے عمل کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا سر میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ یہ گنڈا پور صاحب کے سر بیانات آ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اگر کوئی اب پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی تو ملک بند کر دیں گے۔ بات کے اوپر وہ ملک بند کر دیتے ہیں یا کم از کم اعلان کرتے ہیں بند کرنے کا، تو آپ کے خیال میں بحیثیت وزیر اعلیٰ کیا ان کا کیا یہ ٹیک ہونا چاہیے؟ اور دوسرا، وہ جو دعوے کر رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں، ان کی باتوں پہ یقین کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ آئے دن جاری کر دیتے ہیں جو کہ جس منصب پہ وہ فائز ہیں اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اب یہ ان کی گفتگو کو سنجیدگی سے لینا جو ہے وہ کافی مشکل ہے۔ وہ ایک بات آج کرتے ہیں، اس کے اگلے دن جو ہے وہ بالکل آل ٹوگیدر ایک نئی بات ہوتی ہے۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ ان کی ان دونوں باتوں میں کوئی سنجیدگی یا کوئی اس میں حقیقت ہے۔ بس وہ ان کے جو ذہن میں آیا انہوں نے بیان کر دیا۔ تو سر، کیا واقعی بشرا صاحبہ کی جو رہائی ہوئی ہے یہ آپ سمجھیں گے کہ قانون کے مطابق ہے؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو میں کہ جس طریقے سے وہ 30 گھنٹے غائب رہے، یہ بھی کچھ پراسرار بات ہے، اور پھر ان کا سامنے آنا اور دعویٰ کرنا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ رہائی کسی ممکنہ بات چیت کے طور پر بیک ڈور چینل پر اس کے بعد ممکن ہو سکی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس میں جہاں تک بشرا بی بی کی رہائی کا تعلق ہے تو رہائی تو ان کی عدالت سے ہوئی ہے۔ کوئی گورنمنٹ نے کیس وڈرا نہیں کیا تو اس یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر یہ ڈیل کوئی عدالت نے کی ہے۔ یہ تو خواہ عدلیہ کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے کہ ایک جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے کو جو ہے وہ ڈیل کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ باقی علی امین گنڈا پور صاحب جب غائب ہوتے ہیں تو پھر واپس آ کے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کہاں پہ گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے کوئی گفتگو اور کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اور قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا کردار جو ہے وہ کافی ڈیویس ہے۔ نہیں سر، لیکن آپ نے ابھی خود ہی جو ہے وہ آپ نے سر ابھی خود ہی کہہ دیا کہ وہ جہاں جاتے ہیں ادھر کا بتاتے بھی نہیں ہیں، اور وہاں کچھ اور بات کرتے ہیں، یہاں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ پھر دونوں سائڈز پہ کھیل رہے ہیں وکٹ کے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دونوں سائیڈ پہ کھیل پا نہیں رہے۔ میرا جو اندازہ ہے کہ ان سے کوئی سائیڈ بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے عمل کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب تھوڑا سا مخصوص نشستوں کا بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اب اس پہ اسپیکر قومی اسمبلی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا میں اسی کو تسلیم کروں گا، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ میں تسلیم نہیں کروں گا۔ آپ کے خیال میں کیا اب چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ عدلیہ کو سپرسیڈ کرے گی پارلیمنٹ یا الیکشن کمیشن، یا ان اینی کیس جو بار بار تفصیلی فیصلے اور وضاحتیں آئی ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن ہیز ٹو ایکٹ
in accordance with law and constitution. عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کر سکتا ہے. اب ایک قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، فیصلہ الیکشن کمیشن کو اس کے مطابق کرنا ہوگا. کہیں یہ نہیں لکھا کہ آئین کچھ کہہ رہا ہو اور قانون کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اسے چھوڑ کے کسی عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے بڑا فیصلہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ سپریم لا آف دی اپنا لینڈ ہے، سپریم لا آف دی اسٹیٹ ہے. اس سے باقی تمام لیجسلیٹو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اس سے نیچے ہیں. تو اس لیے الیکشن کمیشن کو ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کام کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. سر لاسٹلی بس یہ فرما دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب لندن جا چکے ہیں واپس، اس کے بعد امریکہ سے ہو کے پھر شاید وطن واپس آئیں گے. آپ کے خیال میں سیاسی طور پر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعی فعال کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سر نون لیگ کے کچھ لیڈران ایسے ہیں جو کہ اب بظاہر پارٹی پالیسی سے ہٹ کے گفتگو کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. تو آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ وہ اونرشپ کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا، نواز شریف صاحب کے پرو ایکٹیو ہونے میں کتنا وقت ابھی درکار ہے مزید؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب پوری طرح سے پرو ایکٹیو ہیں اور دونوں حکومتیں جو ہیں ان کے ویژن کو، ان کی مشاورت کو، ان کی گائیڈنس کو لے کے چل رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ میڈیا میں جو ہے وہ متحرک نہیں ہے، ادروائز وہ پوری طرح سے متحرک بھی ہیں اور پوری رہنمائی اور گائیڈنس دونوں حکومتوں کو دے رہے ہیں. لیکن باوجود جو ہے وہ خود میڈیا میں متحرک اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ انڈرمائن کریں گے پرائم منسٹر کو بھی اور چیف منسٹر کو بھی. تو ان کی یہ وائز سوچ ہے کہ وہ ان کو ایسی صورتحال سے دو چار کرنے کی بجائے ان کو سپورٹ کریں تاکہ دونوں حکومتیں جو ہے وہ بہتر کارکردگی کریں اور کامیابی کا جو ہے وہ سبب بن سکیں.